کچھ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ سن 2122 میں انسان نہیں ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو بہت کم، یا پھر افریقہ کے کسی دور دراز صحرا کے کسی اکا دکا گاؤں میں پائے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایسا ٹرانس ہیومنزم کی وجہ سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عجیب و غریب دعوے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ٹرانس ہیومنزم کو جان لیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹرانس ہیومنزم کو سمجھنے سے بھی پہلے ہمیں ایک اور ٹرم ٹرانسجینک کی نزاکت کو سمجھنا ہوگا۔ ٹرانسجینک سے مراد جینز کا ایسا تبادلہ ہے جو ایک نوع سے کسی دوسری نوع کے درمیان یعنی لیبارٹری میں کروایا جاتا ہے۔ ان دو انواع کا آپس میں کسی بھی قسم کا قریبی تعلق ہونا بھی ضروری نہیں۔ مثلاً ایک بیکٹیریا اور ایک مینڈک کے درمیان بھی جینز کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریا ایک یونی سیلولر آرگنزم ہے، جبکہ مینڈک ایک ملٹی سیلولر جاندار ہے۔ لیکن ہم مینڈک کی خصوصیات کو بیکٹیریا میں یا بیکٹیریا کی خصوصیات کو مینڈک میں آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں، اور ایسے ٹرانسفر کو ہی ٹرانسجینک کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے مخلوقات عالم میں کیا کچھ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں، ان کا مکمل اندازہ لگانا ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن اب تک جو اندازے لگائے گئے ہیں وہ بھی کائنات کی تاریخ کے سب سے حیران کن واقعات کہلانے کے بجا طور پر حقدار ہیں، جن میں سے ایک یہ دعویٰ بھی ہے کہ بطور انسان یہ ہماری آخری صدی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زیب نامہ اور میں ہوں محمد شاہزیب صدیقی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ زیب نامہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ شکریہ۔ دوستو، اس وقت ترقی یافتہ دنیا کے دو بڑے ادارے ٹرانسجینک ریسرچ میں بے پناہ دلچسپی لے رہے ہیں، ایک ملٹری اور دوسرا فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ امریکن ملٹری اس وقت ٹرانسجینک ریسرچ کو فنڈ فراہم کرنے میں ٹاپ 3 اداروں میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں امریکی ملٹری کا ادارہ ڈارپا پیش ہے۔ ڈارپا اب تک جنگی مقاصد کے لیے کئی حیران کن اور کامیاب تجربے کر چکی ہے۔ مثلاً انہوں نے ایک بکری ڈیزائن کی ہے جس کے ڈی این اے میں مکڑی کا ڈی این اے ملایا گیا ہے۔ ہم اس ٹرانسجینک گوٹ کو اسپائڈر گوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بکری کی پیداوار سے ان کا مقصد اسپائڈر سلک کا حصول ہے۔ اسپائڈر سلک جو مکڑی اپنے لعاب سے بناتی ہے، اس تجربے سے قبل صرف مکڑی کے لعاب سے ہی حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ دنیا کا مضبوط ترین دھاگا ہے جو نہ صرف ہر شے سے ہلکا ہے بلکہ اس کی قوت برداشت اور لچک بھی دنیا کے ہر سلک سے بہتر ہے۔ بکری کے ساتھ مکڑی کے جینز کا اس طرح تبادلہ کیا گیا کہ ڈیزائن شدہ بکریاں اب ایسا دودھ دیتی ہیں جس میں ایک اضافی پروٹین اسپائڈر سلک فراہم کرتی ہے۔ جو سلک مکڑیوں سے حاصل کیا جاتا تھا اب وہ بکری کے دودھ سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور یوں امریکی آرمی نے اپنے لیے نئے ہلکے پھلکے بلٹ پروف جیکٹس، نئے پیراشوٹس، نئے رسے، نئے بیگز اور نئے جالز یعنی کارگو نیٹس بنا لیے ہیں جو بڑے سے بڑے بوجھ گرا دینے پر بھی نہیں ٹوٹتے۔ چنانچہ یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ مختلف انواع کے ڈی این اے کے مختلف ٹکڑے کاٹ کر ایک دوسرے میں یوں لگائے جا سکتے ہیں جیسے ہم دو مختلف درختوں کی الگ الگ کلمیں آپس میں جوڑ کر ایک تیسرا نیا درخت اپنے گھر میں پیدا کر لیتے ہیں۔ اسپائڈر گوٹ کے بعد اب تک ٹرانسجینک پروڈکٹس کہیں زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، اور ایسی زیادہ تر پروڈکٹس کے لیے امریکہ ڈارپا کو لاکھوں ڈالر کے فنڈز مہیا کر رہا ہے۔ دوسرا ادارہ جو ٹرانسجینک سائنس کو فنڈز فراہم کر رہا ہے وہ ملٹری سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہمارا اشارہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی طرف ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو سب سے زیادہ دلچسپی نیو ڈرگ تھراپیز کے ساتھ ہے۔ بھلا انسانوں کے لیے نئے نئے علاج دریافت کرنے اور انسانی صحت کو بہتر سے بہتر بنانے کے مقاصد کے لیے کون فنڈز فراہم نہیں کرے گا؟ دراصل فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کو ہمیشہ ٹیسٹنگ کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ وہ جب بھی کوئی نئی دوا بناتے ہیں تو اس کا کسی انسان پر پہلا تجربہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ انہیں اس کام کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ امریکہ میں انہیں ایف ڈی اے سے اجازت لینا پڑتی ہے جو کہ ایک لمبا اور صبر آزما مرحلہ ہے۔ چنانچہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پیسے سے
ट्रांसजेनिक रिसर्च के माहिरीन जो काम कर रहे हैं उसके पहले हिस्से में वो इंसानी डीएनए और किसी जानवर के डीएनए के मिलाप से ऐसा जानवर पैदा करना चाहते हैं जिसमें मखसूस इंसानी क्वालिटीज़ मौजूद हों, ताकि उन इंसानी अज़ा को नई अदवायात की टेस्टिंग के लिए जानवरों पर आजमाया जा सके और इस तरह इंसानी जान को टेस्टिंग के मराहिल से बिला खौफ व ख़तर बचाया जा सकता है। यहाँ तक पहुँचते हुए ट्रांसजेनिक को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यहाँ अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसह्यूमनिज़म क्या है। ये एक आलमगीर तहरीक है जिसका नस्बुल ऐन ट्रांसह्यूमन्स पैदा करना है। ये बुनियादी तौर पर दुनिया की तवज्जो इस आइडिया की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स के मिलाप से हम जल्द ही यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 सालों में इस काबिल होंगे कि लफ्ज़ इंसान की बुनियादी तारीफ़ और तसव्वुर को हमेशा के लिए तब्दील कर देंगे। अब मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन हम इंसानी डीएनए की लैंग्वेज को दोबारा लिख सकने के काबिल हो चुके हैं। हम महज अपना जेनेटिक मेकअप तब्दील करके अपने आप को एक ज़्यादा इर्तिका याफ्ता नौ में तब्दील कर सकते हैं। हम होमो सेपियन का वर्जन 2.0 तख्लीक करने पर कादिर हो चुके हैं। इस तहरीक को आम तुलबा और असातिज़ा में H+ के नाम से जाना जाता है, जिसके मायने है ह्यूमन्स प्लस। ट्रांसह्यूमन्स असल में ऐसे इंसान होंगे जिन्हें हम ट्रांजिशंस कह सकते हैं, या इससे भी बेहतर नाम होगा पोस्ट ह्यूमन्स। और जब इनसे ज़मीन भर जाएगी तो फिर हम जो इस वक्त हैं यानी हमारी मौजूदा इंसानी साख्त मज़ीद इंसानी साख्त और हैयत कहलाने की अहल नहीं रहेगी। ये इंसानी सतह से कम तर सतह कहलाएगी। हर वो इंसान जो नॉर्मल होगा वो ट्रांसह्यूमन्स के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आज हमारे मुकाबले में बनमानस या फिर बंदर हैं। इन दलाइल की बुनियाद ये है कि कुदरत ने हर नौ के जानदारों को अलग अलग खसूसियात से नवाजा है। मसलन उकाब, शाहीन, शिकरा और इस क्लास के तमाम परिंदे बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र के मालिक होते हैं। वो मीलों दूर तक यूँ साफ देख सकते हैं जैसे हम आला क्वालिटी की दूरबीन के ज़रिए देखते हैं। इसी तरह कुत्ता 40,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकता है। डॉल्फिन 80,000 हर्ट्ज़ तक सुन लेती है। बिल्ली और चीते के पट्टे यानी मसल्स हैरान कुन हद तक लचकदार हैं। बिल्ली ऊंची से ऊंची छत से छलांग लगाने के बाद भी आराम से उठ खड़ी होती है। शेर में निस्बतन बेखौफी सब जानदारों से ज़्यादा पाई जाती है। ऊंट में कुव्वत बर्दाश्त और इस्तकामत वाफर मिकदार में मौजूद है। गर्ज हर जानदार किसी न किसी खसूसी इनाम से नवाजा गया है। छोटे छोटे जानदारों यानी जरसूमों से लेकर बड़े बड़े जानदारों जैसा कि हाथी तक सबके जीन्स हमारे लिए बड़े कीमती हैं। इन तमाम जीन्स को इंसानी जीन्स के साथ मिलाकर ऐसे ट्रांसह्यूमन्स पैदा किए जा सकते हैं जो उकाब जैसी तेज़ नज़र, डॉल्फिन जैसे हसास कान, शेर जैसा दिल, चीते जैसी चुस्ती, बिल्ली जैसी लचक, हाथी जैसी हसासियत का हामिल होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर निक बोस्ट्रम ने अपने PhD के मुकाले में लिखा है कि दीगर मखलूक़ात इस कायनात के बाज़ ऐसे राज़ों से वाकिफ़ है जिनसे हम इंसान अपनी महदूद हवास की वजह से वाकिफ़ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर बाज़ जानवर ज़लज़ले से पहले जान जाते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। बाज़ जानवर तूफ़ान आने से पहले जान जाते हैं कि तूफ़ान आने वाला है। इसी तरह जानवरों को कई दफ़ा देखा गया है कि वो बग़ैर किसी वजह के मुश्तइल हो जाते हैं। कुत्ते बिला वजह भौंकने लग जाते हैं या डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यकीनन इनके विजन डिफरेंट होने की वजह से वो बाज़ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हम इंसान अपनी आँखों से नहीं देख सकते। जंगली जानवरों में रात को देखने की सलाहियत है, लेकिन हम इंसान बग़ैर रोशनी के रात को नहीं देख सकते। ट्रांसह्यूमनिस्ट तहरीक का कहना है कि ट्रांसह्यूमन्स ऐसे इंसान होंगे जिनको इन तमाम सलाहियतों से आरास्ता किया जाएगा, और इस प्रोसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऐसा इंसान शुरू में बच्चा हो, बल्कि ये खूबियाँ मखसूस अदवायात के इस्तेमाल से भी हासिल की जा सकती हैं। इनके मुताबिक इंसान के हवास को उकाबों, कुत्तों और दीगर जानदारों के हवास से बेहतर होना चाहिए। इंसान का हक है कि वो कुदरत के छुपे हुए राजों को जाने
اور بہتر سے بہتر زندگی گزارے۔ چنانچہ یہ صرف ٹرانس ہیومنزم ہی ہے جو انسانوں کو ایسا بلند مرتبہ بلا تردد دلا سکتا ہے۔ ٹرانس ہیومنز پیدا کرنے کے لیے صرف بیالوجی اور جینیٹکس کے سائنسدان ہی مصروف عمل نہیں ہیں، بلکہ اس میں نیورو فارماکولوجی، نینو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ، اسٹیم سیل سائنسز، روبوٹک اسسٹنس، برین مشین انٹرفیرنس جیسی دیگر سائنس کی شاخیں بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ ٹرانس ہیومنسٹ تحریک غیر قدرتی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ابھی اس تحریک کا آغاز ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ اس وقت تقریباً دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اور بہت سے مذاہب میں موجود ہے۔ کالج سے یونیورسٹی لیول تک اور بازار سے لے کے ویران جزیروں تک سب اس تحریک میں نہایت تیزی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ کچھ مذاہب نے بھی آئندہ 2 عشروں میں برپا ہونے والی ٹرانسجینک قیامت کا خطرہ بھانپ لیا ہے اور اپنی اپنی تحریکیں بنا لی ہیں۔ اس وقت دنیا میں کرسچن ٹرانس ہیومنسٹ سوسائٹی، بدھسٹ ٹرانس ہیومنسٹ ایسوسی ایشن اور جوئش ٹرانس ہیومنسٹ ایسوسی ایشن موجود ہیں۔ اس دوڑ میں کوئی ملک کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور کوئی مذہب بھی آنے والے وقت میں فنا نہیں ہونا چاہتا۔ ان تحریکوں کے لیڈرز نے بھانپ لیا ہے کہ آنے والے طوفان کے راستے میں بند باندھنے سے بہتر ہے کہ تم سب سے پہلے ٹرانس ہیومنز بن جاؤ۔ ان تمام ایسوسی ایشنز نے مل کر ایک ورلڈ وائڈ ایسوسی ایشن بنا لی ہے جسے ہیومینٹی پلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹرانس ہیومنسٹ کا خیال ہے کہ وہ تیزی سے کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی تحریک کا نام بدل کر IEET رکھ لیا ہے، جو انسٹیٹیوٹ فار ایتھکس اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا مخفف ہے۔ ڈاکٹر جیمز ہیوز اس ادارے کا سربراہ اور CEO ہے۔ دنیا کے چند بڑے نامور سائنسدان اور بااثر لوگ اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں۔ مثلاً آکسفورڈ یونیورسٹی میں IEET کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر نک بوسٹرم ہیں۔ حال ہی میں رائل سوسائٹی آف سائنسز نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس کا عنوان تھا کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ اس سیمینار میں ٹرانس ہیومنسٹ تحریک کے عالمی صدر ڈاکٹر جیم ہیوز نے بہت تفصیل کے ساتھ اس خیال پر روشنی ڈالی کہ مستقبل میں ہم ٹرانس ہیومنز کے ذریعے کائنات کا سفر بہت آسانی سے طے کرنے والے ہیں۔ ایسے انسان ڈیزائن کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جو زیرو گریوٹی میں کام کر سکے، اور اسی طرح کے دیگر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسپیس سائنس کے لیے خصوصی ٹرانس ہیومنز پیدا کرنے والے ہیں۔ ٹرانس ہیومنسٹ تحریک بہت مضبوط اور بہت سیریس تحریک ہے۔ دنیا ٹریلینز آف ڈالر ٹرانس ہیومنز پیدا کرنے کی نظر کر رہی ہے۔ یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرانس ہیومن پیدا کرنے کے لیے کتنے اور کس کے فنڈز استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر آپ گوگل میں ٹرانس ہیومنزم کا لفظ ٹائپ کریں تو آپ کو لاکھوں نیٹ پیجز نظر آئیں گے جو ٹرانس ہیومنزم کے لیے وقف ہیں، لیکن اگر آپ گوگل میں جینیٹک انجینئرنگ لیبارٹریز کے الفاظ ٹائپ کریں تو آپ کو لاکھوں کی بجائے کروڑوں ویب سائٹس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سب لوگ تقریباً ایک ہی مشن پر لگے ہوئے ہیں، صرف نام مختلف ہیں۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اسٹیٹ آف دا یونین کے ایڈریس میں ایک قانون کی منظوری کے لیے سفارش کی جس کے بعد انسانوں اور جانوروں کے درمیان ٹرانسجینک سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یہ بات دنیا کے لیے حیران کن تھی کہ امریکہ جیسے ملک کا صدر آخر کسی ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے آن دی ریکارڈ اجلاس میں تقریر کیوں کرے گا۔ یقیناً کوئی بہت بڑا خطرہ ہوگا، لیکن خوش قسمتی یا بد قسمتی سے صدر اوباما نے جو پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے صدر بش کی طرف سے ٹرانسجینک ریسرچ پر لگائی گئی تمام پابندیاں یکسر اٹھا دی، اور اس طرح سب سے بڑا مرحلہ یہ طے ہو گیا کہ سرکاری رقوم کا راستہ ٹرانسجینک ریسرچ کی طرف کھل گیا اور امریکہ کی ٹیکس پیئر رقوم کا مہیب ریلا عظیم ریسرچ کی طرف بہہ نکلا۔ جو بات دنیا کے کسی بھی انسان کو بے پناہ پریشان کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی ریسرچ کا یہ پیسہ ایک بڑی مقدار میں جس ٹیکنالوجی پر صرف ہونا شروع ہو گیا ہے اسے سائنسی زبان میں ہیومن اینیمل کائمیرا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انسان اور جانوروں کے ملاپ سے پیدا کی جانے والی نئی مخلوق، یعنی ایسا جاندار جو ہیومن اینیمل ہائبرڈ ہوگا، آدھا انسان اور آدھا کوئی اور جانور۔ فی الحال تو ہیومن اینیمل کائمیریا پیدا کرنے سے فقط انسانی بہبود اور نیک مقاصد ہیں۔ مثلاً آج ہم ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے دل بدلوا سکتے ہیں،
लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब कोई दिल देने वाला भी मौजूद हो। अगर किसी ने बर वक्त दिल ना दिया तो हम मर जाएंगे क्योंकि हमारा दिल ख़राब हो चुका है। लेकिन ह्यूमन एनिमल काइमेरिया की शक्ल में हम ऐसा जानवर पैदा करवा सकते हैं जिसमें हमारे लिए एक अदद दिल पैदा किया जाए। वो कोई भी जानवर हो सकता है, ऐसा जानवर जिसे हम अमूमन ज़िबाह करते हैं। मसलन वो गाय, बकरी या भेड़ हो सकती है जिसके सीने में हमारा दिल होगा। हम उस जानवर को ज़िबाह करके अपना दिल ले लेंगे और यूं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनेशन के मसले से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। लिहाजा ज़ाहिरी तौर पर तो ह्यूमन एनिमल काइमेरा की पैदावार एक मुस्बत कदम है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स का अंदाज़ा लगाना मुमकिनात से बाहर है। अमेरिका की एक रियासत में बाकायदा ऐसा फॉर्म है जहां ऐसे सूअर पैदा किए जा रहे हैं जो थोड़े से इंसान और बाकी सूअर हैं। थोड़े से इंसान इस तरह कि इन सूअरों में इंसानी आज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडस्ट्री को हतमी मदद दी जा सके। एक सूअर के अंदर इंसानी डीएनए का फलना फूलना अजीबो गरीब मज़हर फितरत है। एटम बम की इजाद ने हिरोशिमा और नागासाकी की जान ली थी, लेकिन मालूम नहीं ये ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स क्या गुल खिलाएंगी। बज़ाहिर उम्मीद ही अच्छी चीज़ है और अच्छी उम्मीद यही की जा सकती है कि बिल आखिर ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स इंसान की भलाई का ही मूजब बनेंगी। इसके साथ ही हम आज की किस्त का इख्तिताम करते हैं। अगले हिस्से में हम ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स की मुमकिना तबाहियों पर तफसीली बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये किस्त आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।